جہاں تک کسی بھی کپتان کا ٹیم کی سلیکشن کا اختیار ہے، اس کو جمہوریت میں چیلنج نہیں کرنا چاہیے. ہم تبصرے تو کر سکتے ہیں اور وہ ہمارا حق بن گیا جب سے یہ ٹی وی بھی آیا. ہر قسم کا ہم تبصرہ کرتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو اس بات کا حق ہے، آئینی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی، کہ وہ جس کو چاہے جو ذمہ داری سونپ دے. انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، بہت سوچ سمجھ کے سونپی ہوگی، اور کوئی بھی نہیں پارٹی کو چھوڑے گا. جو لوگ 1 ارب روپیہ لگا کے منتخب ہوتے ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے 1 ارب روپیہ نہیں لگاتے. باقی رہی اے ٹی ایم والی بات، یہ کس نے کہا کہ اے ٹی ایم نہیں ہوتے؟ پہلے صرف لاہور شہر میں اے ٹی ایم ہوتے تھے، چھوٹے شہروں میں اے ٹی ایم نہیں ہوتے تھے. اب تو ہر شہر میں اے ٹی ایم کی مشینیں لگ گئی ہیں. تو یہ تصور کہ اے ٹی ایم ختم ہو گئے، میں اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا. اے ٹی ایم ہیں، اور پچھلے 4 سالوں میں بہت سے نئے اے ٹی ایم نے جنم لیا ہے. وہ اے ٹی ایم وہ لوگ ہیں جو فرنٹ مین ہیں اس پیسے کے، جس پیسے کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جن سے انہوں نے وہ پیسے لے کے اپنے ان اے ٹی ایمز کو دیے ہیں. اور سب سے زیادہ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں لگا ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹس میں لگایا گیا ہے. مگر اگر آج 10 سال پہلے کا آدمی اگر بات کیا تھا تو آج اس کے پاس 4-5 کنال کی کوٹھی ہے. تو یہ جو نئے اے ٹی ایم پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم ان کو کیوں اگنور کر رہے ہیں. چلیں، بڑے اے ٹی ایم بدنام ہو چکے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے اے ٹی ایمز ہیں ہر جگہ، پاکٹس میں. دوست اے ٹی ایم ہے. اچھا، اے ٹی ایم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. فرق یہ ہوا، میں نے جیسے کہا کہ پہلے لاہور شہر میں اے ٹی ایم تھا، کراچی میں اے ٹی ایم تھا، چھوٹے شہروں میں اے ٹی ایم چلے گئے. اے ٹی ایم پیسے تو اتنی دیتے ہیں نا جتنے کہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایک تاثر ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بات کی کہ جی میں مریم کی کسی بات پہ کوئی جواب نہیں دوں گا. میرا اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنی ایک سوچ. صحیح، چلیں بالکل ٹھیک ہے. میں جس اے ٹی ایم کی بات کر رہا ہوں یہ غور کیجیے گا. میں سمجھ گیا بالکل افتخار صاحب. جو بلیک منی، جو پیسہ بلیک منی کا، حرام کا اس وقت معاشرے میں موجود ہے، وہ موجودہ سارے جو اے ٹی ایم اگر ان کو دے دیں تو وہ اے ٹی ایم پہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. تو اب ان اے ٹی ایمز کو ضرورت تھی ایسے اے ٹی ایمز کی جن کو ایکسپوز ہونے میں 5 7 10 سال لگے. صحیح چلیں. یہ تو آپ ان اے ٹی ایم کو مت بھول لیں. صحیح. فاروق سلیم صاحب کیا کہیں گے سلیکشن پہ پرائم منسٹر کی، کہ پرائم منسٹر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا نام سامنے آیا، آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا. فاروق سلیم صاحب سمجھنے کی کہ سیاست کا پاکستان کے اندر آخر گول کیا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی سیاست ہو، چاہے وہ حکومت کی سیاست ہو، اس کا ایونچول گول کیا ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے. کیا صرف ذاتی سیاست ہے، کیا صرف پارٹی کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، یا جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے کوئی معاشی مفادات کو سامنے لانا ہے. دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاڑی سمجھ لیجئے جس کے 2 پہیے ہیں، جو پارلیمانی جمہوریت ہے. خاص طور پہ ایک پہیہ اس کی حکومتی پارٹی ہے، دوسرا پہیہ اس کی جو ہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے. حکومتی پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پالیسیز لے کے آنا جس سے ان کے شہریوں کا، جس سے ان کے ووٹرز کا کوئی معاشی مفاد جڑا ہو. اور اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ کرٹیسائز، حکومتی پالیسی کے اوپر تنقید کرنا، ایک متبادل پالیسی بتانا، حکومت کے اوپر زور رکھنا کہ آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکومتی جماعت کی طرف سے ہو، اس میں 22 کروڑ پاکستانیوں کا کیا رول ہے؟ اس میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے کیا پڑا ہوا ہے؟ فاروق سلیم صاحب آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا اب یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ اے ٹی ایمز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو باہر نکال دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے طنز کیا سردار تنویر الیاس صاحب کے اوپر کہ جی دیکھا ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ اے ٹی ایم تو بڑے بن رہے تھے اے جے کے الیکشنز میں اور اب ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا. تو یہ سیاست باقی جماعتوں میں بھی ہیں. اے ٹی ایمز تو یہ نہیں ہوتا کہ جناب جہاں پہ جس شہر میں بڑی جماعت جلسہ کر رہی ہوتی ہے اس شہر کا سب سے بڑا اے ٹی ایم جو ہے وہ سب سے بڑا فائنینسر ہوتا ہے اس جلسے کا. دیکھیے نفرت کی سیاست جو ہے، یہ بدلے کی سیاست جو ہے،
اس سے پاکستان میں وہ اکنامکس میں کہتے ہیں زیرو سم گیم، یعنی کہ یہ زیرو ملٹیپلائڈ بائی زیرو ہے. اس طرف سے حکومتی جماعت کچھ کہتی ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ اپوزیشن والے کچھ الزام لگا دیتے ہیں. اس کا فائدہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں اس سارے کھیل میں کوئی فائدہ نہیں. اچھا پھر آپ سوچیے کہ ہمارے ہاں وہ اتنی ڈیوائسو قسم کی سیاست آ گئی ہے کہ اب ہم یا تو آپ کسی پارٹی کے خلاف ہیں یا آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں. آپ کی جو سوشل آئیڈینٹی ہے وہ آپ نے اپنی پولیٹیکل افیلیشن کے ساتھ ملا لی. اب اتنی جو خطرناک قسم کی جو بٹی ہوئی سیاست ہے کہ آپ بٹ جائیں، یا تو آپ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. فاروق سلیم صاحب، اس کو آپ کہہ دیں کہ ہم 22 کروڑ عوام جو ہیں پولیٹیکلی بہت زیادہ پولیٹیکلی الائیو قوم بن گئے ہیں. مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو ذرا سنانا چاہوں گا، وہ سن لیں، پھر اس پہ بھی کمنٹ کریے گا، اور نئے اے جے کے پرائم منسٹر پر بھی اگر آپ کمنٹ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. لیکن یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی، جو بیانیے کے حوالے سے ہم کافی 2-3 دن سے تو بہت زیادہ اس کا شور ہے کہ کون سا بیانیہ کس کا بیانیہ کہاں. جی مظہر عباس صاحب. کشمیر کے جو وزیر اعظم نے ظاہر ہے نامنیشن کی ہے، وہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے. ہمارے یہاں جس طریقے سے آزاد کشمیر کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، جس طریقے سے اسلام آباد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں، تو وہی طریقہ کار اب بھی اپنایا گیا ہے. یہ ضرور ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کے بارے میں بہت کم لوگوں نے اظہار خیال کیا تھا کہ وہ پاسبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو عمران خان نے جس طرح عثمان بغدار صاحب کا سرپرائز دیا، اسی طریقے سے انہوں نے عبدالقیوم نیازی صاحب کا بھی سرپرائز دیا. اور اس سے ویسے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ابھی آنے والے مہینوں میں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس حوالے سے کوئی رفٹ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کیونکہ ابھی جو آزاد کشمیر کے نئے صدر کا انتخاب ہوگا اس کے لیے بھی جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. لیکن یقیناً جن لوگوں کو عمران خان نے انٹرویو کیا تھا ان میں اپنے تئیں بہت سے ایمبیشس لوگ تھے. کچھ کے بارے میں عمران خان صاحب کو یہ شکایت بھی رہی کہ ان کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ان پہ دباؤ ڈالنے کی اور ان کی سفارش کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو غالباً وزیر اعظم نے پسند نہیں کیا. کچھ جو تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چینل پہ آ کے انہوں نے گفتگو کی، اس سے یہی تاثر گیا کہ شاید وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ سمجھنے لگے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر نیگیٹو چلی جاتی ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب نے ایک سرپرائز نیم دیا ہے، گو کہ وہ آزاد کشمیر کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ضرور یہ ایک سرپرائز ہے. پی ٹی آئی کے ایک مظہر عباس صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی کہ ایک کینڈیڈیٹ نے آپ یقیناً وہ بھاپ بھی جائیں گے نام ان کا، انہوں نے یہ تھریٹ کر دیا تھا کہ جناب چلیں میں نہیں پرائم منسٹر، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ سردار تنویر الیاس صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ 6 مہینے یا 7-8 مہینے بعد یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی آزاد کشمیر میں. وہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر ایک سرپرائز نیم آتا ہے، اور وہ نام آ گیا، سرپرائز نیم آ گیا. اب یہ کس طریقے سے لے کے سارے گروپس کو لے کے جو پی ٹی آئی کے اندر کے گروپس ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں، ظاہر ہے چاہے وہ بیرسٹر سلطان محمود ہوں یا تنویر الیاس ہوں یا دوسرے متوقع جو امیدوار تھے وہ ہوں، وہ اس سارے عمل کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ ہمیں جلد ہی اندازہ ہو جائے گا. صحیح، ممکن ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب بہت کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ ہوپ فلی یہ وسیم اکرم پلس نہیں. لیکن مریم اورنگزیب صاحب کی گفتگو جو انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ اور وہ بیانیہ اور ایک ہی بیانیہ ہے، اب اس کو کہاں پہ لے کر چلیں؟ کیونکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ دس شوڈ بی سیٹلڈ ونس اینڈ فار آل. مریم اورنگزیب صاحبہ کی وہ جو ہے وہ اپنے تئیں وہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ
چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پی ٹی آئی پی ایم ایل این کا پوری طریقے سے دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کو خود بھی پتہ ہے کہ پی ایم ایل این میں ایک بڑی واضح دو سوچ پائی جاتی ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ فائنل ڈیسیجن نواز شریف کا ہی ہوتا ہے، اور وہ سوچ اب بہت پبلکلی جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے. شہباز شریف پہ بھی پبلکلی جو ہے دبے الفاظوں میں تنقید ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، ان کے بیانیے پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ابھی تو اسی طریقے سے چلے گا، کیونکہ کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی. کلیئرٹی اس چیز میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے ابھی یہ کہا تھا آزاد کشمیر کے نتائج ہمیں قبول نہیں، ہم تحریک چلائیں گے، لیکن اس کے بعد ایک جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی گئی، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد بالکل اسلام آباد آنے کا اعلان کیا تھا اور یہاں پہ دھرنا دینا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اعلان ہوئے تھے کہ اس کے بعد ابھی تک اس کے بعد اجلاس بھی ہوا تھا، پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، اعلان بھی ہوا تھا تحریک چلانے کا، لیکن پھر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے. چلیں بالکل مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار